السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 43، آیت نمبر 43۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي هو الذی يصلي عليكم یصلی علیکم وملائكته وملائکتہ ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات من الظلمات إلى النور إلى النور وكان بالمؤمنين بالمؤمنين رحيما رحيما۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ هو الذي ہاں بڑی ہاں ہے، ہاں سے ادا ہوتی ہے حلق کے آخری حصے سے، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ هو الذی، ذال نرم حروف میں سے ہے۔ نرم حروف کتنے ہیں کل بتائے تھے؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ سا، ذال، وا، سا، ذال، وا۔ جی، یصلی، صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے اور مستعالیہ میں سے بھی ہے۔ یصلی، مستعالیہ کتنے ہیں؟ موٹے حروف کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ خصا، خصا، قم۔ هو الذی یصلی، لام کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، عین حروف حلقی میں سے حلق سے ادا ہوگی اور حلق کے وسط حلق کے درمیان سے۔ علیکم، لام کے بعد یائے لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ علیکم، میم ساکن ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا۔ وملائکتہ، ہاں جی، لام پہ کون سی مد ہے؟ مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمہ میں۔ وملائکتہ، کاف باریک ہے اور آخر پہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لیخرجکم، لیخ، خاف حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوگا ادنا حلق سے، حلق کے شروع والے حصے سے۔ لیخرجکم، میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لیخرجکم، را کے نیچے زیر ہے، لیخری، را باریک ہوگی۔ لیخرجکم من الظلمات، وا نرم حروف میں سے اور مستعالیہ میں سے بھی ہے۔ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اعلان نور، نون مشدد ہے
شاد والے نون پہ غنہ ہوتا ہے. الن نور، نون کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے. الن نور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وکان کاف باریک ہے، کاف کے بعد الف مدہ ہے. بالمؤمنین میم کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ جھٹکا دیں گے. مؤمنین، مومنین نہیں پڑھیں گے، اور بعد حمزہ کی جگہ عین پڑھ جاتے ہیں تو عین بھی نہیں پڑھنی، حمزہ پڑھنا ہے جھٹکے کے ساتھ. بالمؤمنین، نون کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. رحیم، را جو ہے وہ پر پڑھی جائے گی. ہا کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، اور آخر پہ تنوین ہے. تنوین کے بعد الف آ گیا ہے تو وقفاً اس کو الف مدہ سے بدل دیں گے. والذی، وہی ہے، یصلی جو صلاۃ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وکانا اور وہ ہمیشہ سے ہے، بالمؤمنین ایمان والوں پر، رحیما نہایت مہربان. اب وہ ذات جو صلاۃ بھیجتا ہے تم پر، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور صحیح البخاری میں ابو العالیہ سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب اس کا فرشتوں کے پاس تعریف کرنا ہے. اپنے کسی بھی بندے کی فرشتوں کے پاس تعریف کرنا ہے. اور فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور قاموس میں الصلاۃ کا مطلب الدعاء، دعا بھی ہے، والرحمہ اور رحمت بھی ہے، والاستغفار اور استغفار بھی ہے، وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہے. اور اسی طرح وعبادۃ فیہا رکوع وسجود، اور صلاۃ سے مراد رکوع اور سجود والی عبادت بھی ہے. یوضع موضع المصدر، یہ اسم ہے جو مصدر کے قائم مقام ہے. تو یہ لفظ صلاح جو ہے یہ کئی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب فرشتوں کی صلاح سے مراد مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتا، تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه ما لم يحدث، یقیناً فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے وہ اپنی جہاں پہ فرض نماز ادا کی ہے بیٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تو صلی، اب یہ صلاح کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا یہاں تک کہ نماز کے علاوہ کوئی اسے دوسری ضرورت نہ ہو، کوئی اور چیز یا کوئی اور کام یا کوئی اور معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ رکا ہو. اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ نماز ادا کرنی ہے اور نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو ایسے شخص کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت میں اس کا نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے.
اور پھر اللہ لوگوں میں تمہاری اچھی شہرت فرمائے گا، اور اللہ تم پر اپنی رحمت و برکات کا نزول کرے گا، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں گے۔ اس رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے وہ دنیا میں تمہیں اندھیروں سے نکال کر، جہالت سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے، ایمان کی طرف لے جائے گا، علم و عمل کی طرف لے جائے گا، ہاں ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ اور قیامت کے دن، یہ تو دنیا میں انعام ملنا ہے نا، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ الرحمن اس کا تمہیں اجر ملے گا، وہ انشاءاللہ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے، کل پڑھیں گے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، یعنی جیسا گمان کرتا ہے، جیسا میرے سے وہ توقع رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، وہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میرے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اپنے بندے کی طرف آتا ہوں۔ یہ بھی ذکر کی فضیلت میں آتی ہے، جیسے بندہ جس طرح اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ ویسے ہی بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرح اس کا پہلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس آیت میں ذکر کثیر اور صبح و شام تسبیح کا حکم دینے کی وجہ بیان کی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اپنی بے پایا رحمت ہے جو تمہارے ذکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم پر بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے اجر، رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لائے اور آخرت میں بھی اجر کریم عطا کرے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی ان تمام مہربانیوں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ایمان والوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ کا مفہوم کان لفظ آیا ہے وہ ادا کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت دوسری نعمتوں کے ساتھ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانا ہے، اور پھر آخرت میں بھی انعامات ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب